بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم خطبۃ الکتاب اللہم فصلی تا ولما کان سحر اللیالی تک یعنی کتاب کے خطبہ کا درمیانی حصہ پڑھیں گے۔ اللہم فصلی علی منبع العلوم لا سیما العلوم العربیۃ الادبیۃ وعلی من حظا حظوہ من ذریاتہ وازواجہ وصحابتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ اما بعد فلقد رأيت تباع المستفيدين مائلة إلى رسالة تهذب الأخلاق كأن قلوبهم قلوب أولي الإملاق وألسنة الطاعنين في علم الأدب متفوهة بأن علم الأدب علم يفسد العقول ويفتك بالألباب مستدلين بقول الملك الظليل فمثلك حبلى قد تركت ومرزع وبقول المتنبي ما أنسف القوم زبا وغير ذلك وهؤلاء الشرذمة القليلة الزفادع حياز لم ترد إلا الماء الواصل إلى الكعب فلوم الخفاش لا يزر الشمس وعواء الكلب لا يظلم البدر۔ اے اللہ إلى يوم الدين، اس کا پہلے معنی کریں گے تا قیامت۔ اے اللہ تا قیامت رحمت کاملہ نازل فرما جملہ علوم بالخصوص علوم عربیہ ادبیہ کے سر چشمہ پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وعلی من حظا حظوہ، اور ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، من ذریاتہ آپ کی اولاد، و ازواجہ ازواج مطہرات، و صحابتہ صحابہ کرام، و اتباعہ اور آپ کے جملہ متبعین پر۔ اللہم، بصری حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی اصل یا اللہ تھی، شروع سے حرف ندا کو حذف کر کے میم مشدد کو اس کے عوض میں آخر میں لایا گیا ہے، اے اللہ۔ اور یہ صرف لفظ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ باقی اسماء جو ہیں زید عمر، تو یا زید یا عمر کی جگہ زیدم عمرم نہیں کہا جا سکتا، صرف اللہ کے اندر اللہم کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ کوفی حضرات کا موقف یہ ہے کہ اللہم کی اصل یا اللہ امنا بخیرن اے اقصدنا بخیرن، اے اللہ ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما۔ تو امنا بخیرن میں جار مجرور اور نامفعول کو ختم کر دیا، باقی بچ گیا اللہ اور پھر ثقل کی وجہ سے تخفیف کی غرض سے حمزہ کو بھی حذف کر دیا اور میم کو ہا کے ساتھ ملا دیا تو اور شروع سے یا کو حذف کر دیا تو اللہم رہ گیا۔ بہرحال اس کا مطلب ہے اے اللہ فصلی، صلی یصلی تسلیہ سے امر کا صیغہ ہے، رحمت کاملہ نازل فرما۔ منبع اس کی جمع منابع آتی ہے، چشمہ، نبیع ینبع باب سمع اور نبع ینبع باب نصر سے اس کا معنی ہے چشمہ سے نکلنا۔ لا سیما، سیون اور ما زائدہ موصولہ یا موصوفہ سے مرکب ہے۔ سیون کا معنی ہے برابر، ہما سیانی وہ دونوں برابر ہیں، وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ شروع میں لا لگا دیا گیا، یہ لا کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے اور لا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں طریق سے۔ البتہ لا کے بغیر اس کے استعمال شاذ ہے، ضعیف ہے۔ اس کے بعد تینوں وجوہ آ سکتی ہیں، رفع، نصب، جر۔ تو جر تو اضافت کی وجہ سے اس صورت میں ما زائدہ ہو جائے گا، اور نصب تمیز کی وجہ سے ما شیئن کے معنی میں، اور رفع مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔
مبتدائے محذوب کی خبر ہونے کی وجہ سے. تو لا سیما العلوم لا سیما العلوم لا سیما العلوم، اور اس کی نظائر بہت ساری ہیں کہ جہاں یہ تینوں طرح کا اعراب استعمال کیا گیا ہے. علوم علم کی جمع، حذا یحذو حذوا اس کا معنی ہے پیروی کرنا. ذریات ذریتن کی جمع، وصحابتہ صاحبہ یصحب صحبتا ساتھی ہونا. صاحب ساتھی، مالک اس کی جمع صحب اصحاب صحبت صحاب صحبان صحابت صحابت، یہ سب صاحب کی جمع آتی ہیں. اور جمع الجمع اصاحیب آتی ہے. صحابہ وہ حضرات کہلاتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو. اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فلقد رأیت تباع المستفیدین مائلۃ الی رسالۃ تہذب الاخلاق، سو میں نے استفادہ کرنے والوں کی طبیعتیں مائل دیکھی ایسے رسالہ کی طرف جو اخلاق کو پاکیزہ بنائے. کأن قلوبہم قلوب اولی الاملاق، گویا کہ ان کے دل حاجت مندوں کے سے دل ہیں. وَأَلْسِنَةَ الطَّاعِنِينَ فِي عِلْمِ الْأَدَبِ مُتَفَوِّهَةً، اور علم ادب میں طعن کرنے والوں کی زبانوں کو بولتے ہوئے پایا. بِأَنَّ عِلْمَ الْأَدَبِ، بئی طور کہ علم ادب علم ایک ایسا علم ہے یفسد العقول جو عقلوں کو خراب، ویفتق بالالباب اور دانائی کو ختم کر دیتا ہے. مستدلین بقول الملک الذلیل، ملک ذلیل گمراہ بادشاہ یعنی امرؤ القیس کے اس قول سے استدلال کرنے والے ہیں. فمثلک حبلی قد ترکت ومرضع، میں تجھ جیسی بہت سی حاملہ اور دودھ پلانے والیوں کے پاس رات کو آیا. وبقول المتنبی، اور متنبی کا قول، ما انصف القوم زبا، کہ لوگوں نے زبا کے ساتھ انصاف نہ کیا. قوم وغیر ذالک، اور اس جیسا دوسرا کلام. طباع طبع کی جمع ہے طبیعت، خصلت. مستفیدین استفاد یستفید استفادتاً باب استفعال سے اسم فاعل کا صیغہ استفادہ کرنے والے. تہذب حذب یہذب تہذیباً مہذب بنانا، تراشنا، تنقیح کرنا. الاخلاق خلق کی جمع ہے. قلوب قلب ان کی جمع ہے دل. املاق املک یملک املاقا، املک الرجل چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا. السنہ لسان کی جمع ہے زبان. لسن یلسن لسنن تیز زبان والا ہونا، جبکہ سمع یسمع سے لسن یلسن لسنن فصیح و بلیغ ہونا. طعن یطعن طعنا سے طاعنین اسم فاعل کا صیغہ ہے، طعن کرنے والا، عیب لگانے والا. متفوہتاً فاہ یفوہ فوہن، متفوہتاً تفوہ بکلمہ کہتے ہیں بولنے کو. افسد یفسد افساداً خراب کرنا، افسد یفسد افساداً خراب کرنا، فساد مچانا. فتح یفتک فتکن و فتوکن، ضرب یضرب سے اور نصر سے اس کا معنی ہوتا ہے اچانک پکڑنا، قتل کرنا، دلیر ہونا وغیرہ. الباب الباب لب کی جمع عقل. مستدلین استدل یستدل استدلالا سے اسم فاعل کا صیغہ. ملک الذلیل امرؤ القیس کا لقب ہے. حبلا حاملہ عورت. ترقت ترق یترق ترقا و طروقا رات کو آنا. مرضع ارضع یرضع ارضاعا دودھ پلانا، دودھ پلانے والی. متنبی شاعر کا نام ہے، دیوان متنبی کے نام سے پورا دیوان ہے ان کا. انصف ینصف انصافا انصاف کرنا. زبا ایک شخص کا نام ہے، متنبی نے اس کی حجو بیان کی ہے، مذمت بیان. تو یہاں پر اہل ادب پر اعتراض کرنے والے معترضین کا اعتراض نقل کیا ہے علامہ اعجاز علی صاحب نے، کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علم ادب ایک ایسا علم ہے جو عقلوں کو خراب کر دیتا ہے،
دانائی کو ختم کر دیتا ہے، اور اپنے اس اعتراض پر وہ دلیل لاتے ہیں امرؤ القیس کا یہ جو شعر ذکر کیا ہے اس سے، متنبی کے شعر سے۔ یہ امرؤ القیس کا ایک شعر ہے، فَمِثْلُكِ حُبْلَا قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْزِعٍ، دوسرا مصرع ہے فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِي، کہ میں تجھ جیسی بہت سی حاملہ اور دودھ پھیلانے والیوں کے پاس رات کو آیا، سو میں نے ان کو اپنی طرف مشغول کر لیا تعویذ والے سے۔ اسی طرح متنبی کا قول کہ مَا أَنْصَفَ الْقَوْمُ زَبًّا وَأُمَّهُ التُّرْتَبًّا، جس کو مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا، اشارہ کرنے کے لیے کہ اس جیسا کلام بھی ہے کہ دیکھیں قوم نے زبہ کے انصاف نہ کیا اور نہ ہی اس کی ماں کا جو دراز اور ڈھیلی پستان والی ہے۔ تو اس قسم کے کلام سے بچوں کے طلباء کے اذہان کو خراب کرنا یہ علم ادب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو گویا انہوں نے کہا کہ علم ادب ایک ایسا علم ہے جو عقلوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، دانائی کو ختم کرتا ہے، اور اس سے طبیعت میں فساد ہی آتا ہے، خیر اور بھلائی نہیں آتی۔ تو یہ اعتراض کیا معترضین نے، جس کو یہاں علامہ اعجاز علی صاحب نے نقل کیا ہے، اور آگے اس کا جواب خود ہی دے رہے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ الشِّرْذِمَةُ الْقَلِيلَةُ زَفَادِعُ حِيَازٍ لم ترد إلا الماء الواصل إلى الكعب فلوم الخفاش لا يضر الشمس وعواء القلب لا يظلم البدر، کہ یہ لوگوں کی قلیل جماعت، یہ لوگوں کی اہل ادب کی چھوٹی سی جماعت زفادع حیاز، حوض کے مینڈک ہیں، لم ترد الا الماء الواصل الى الكعب، جو ٹخنوں پانی سے آگے نہ بڑھے، اترے نہیں مگر اس پانی میں جو ٹخنوں کو پہنچنے والا ہے، ٹخنوں پانی سے آگے نہ بڑھے۔ سو چمگادڑ کا ملامت کرنا سورج کو نقصان نہیں دیتا، اور کتے کا بھونکنا، عواء الکلب، کتے کا بھونکنا، لا یظلم البدر، یہ چاند کو تاریک نہیں کرتا۔ شرذمہ لوگوں کی چھوٹی سی جماعت، اس کی جمع شرازم، شرازیم آتی ہے۔ زفادع، زفتعن کی جمع ہے مینڈک، حیازن، حوض کی جمع ہے تالاب، لم ترد وردا یرد ورودن، پانی پر آنا، اترنا، وارد ہونا، لوم، لام یلوم لومن وملامتن، ملامت کرنا، لائم اور لوام ملامت کرنے والے، صفت کا صیغہ۔ خفاش یہ رمان کی طرح ہے، چمگادڑ اس کی جمع خفافیش آتی ہے، اور خفش یخفش خفشن اس کا معنی ہوتا ہے پیدائشی کمزور نظر والا ہونا یا تنگ آنکھ والا ہونا۔ اخفش اسی سے ہے، ذرہ یا ذرو نقصان پہنچانا، عوا بھونکنا، عوا یعوی عواءن عوتن بھونکنا، کلب کتا جمع کلاب آتی ہے، اور جمع الجمع اکالب، کلبہ یکلب کلبن پیاسا ہونا، اور رجل سے لا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے حریص ہونا۔ لا یظلم، ازلم یظلم ازلامن، باب فعال تاریک کرنا، بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اعجاز علی صاحب نے معترضین کو یہ جواب دیا ہے کہ یہ معترضین کی جماعت جو ہے ان کی مثال حوض کے مینڈک جیسی ہے، کنویں کے مینڈک جیسی ہے، کہ جو صرف کنویں کے اندر، تالاب کے اندر جو چیز ہے انہیں ہی دیکھتی ہے، اس سے باہر کی دنیا کا انہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ سو ٹخنوں پانی سے آگے نہیں بڑھے، تو اگر چمگادڑ سورج کو ملامت کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے دن کو مجھے نظر نہیں آتا، تو چمگادڑ کے ملامت کرنے سے سورج کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں اور چاند آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ماہ نور می فشاند و سگ بانگ می کند، کہ چاند روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، کتے بھونک رہے ہوتے ہیں، کتوں کے بھونکنے سے چاند تاریک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اہل ادب کی یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے، یہ حوض کے مینڈک ہے، ان کے علم ادب پر اعتراض کرنے کی وجہ سے
سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ علم ادب تو ایک وسعت ہے، ایک سمندر ہے، تو یہ حوض کے مینڈک اس کی گہرائی کو کیا جانے کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے۔ اسی طرح علم ادب کے اندر یہ جو مثالیں دی ہیں یہ بہت قلیل مثالیں ہیں۔ ان قلیل مثالوں کی وجہ سے علم ادب پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔